محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ 5ویں پارے میں ہم سورۃ النساء کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی عورتوں کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔ جب کوئی بندہ آؤٹ اسٹینڈنگ کام کرتا ہے تو اس سے محبت کے اظہار کے لیے یا اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے کسی ہاسپٹل، کالج یا پارک کا نام اس کے نام کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ نشتر ہاسپٹل یا سر سید کالج وغیرہ۔ بالکل اسی طرح عورتوں کو عزت دینے کے لیے، ان سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآنی صورتوں میں سے ایک صورت کا نام ہی عورتوں کے نام کی نسبت سے رکھ دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت و مقام ہو سکتا ہے؟ مردوں کے حقوق کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ جس طرح مختلف جابس میں مختلف رینکس ہوتے ہیں جس سے اس کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے، آپ عورتیں اپنے رینکس پر فوکس کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہن کی حیثیت سے آپ کا رینک رانی ہے، بیٹی کی حیثیت سے شہزادی ہے، بیوی کی حیثیت سے ملکہ اور ماں کی حیثیت سے جنت قدموں تلے رکھ دی گئی ہے۔ تو میری محترم بہنوں اور بیٹیوں، اپنی حیثیت پہچانیں۔ ایک پھول اس وقت تک ہی تر و تازہ اور خوبصورت رہتا ہے جب تک اس کا کنیکشن اپنے پودے کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر پھول کو پودے سے الگ کر دیا جائے تو وہ جلد ہی مرجھا جاتا ہے، اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب تک آپ اپنا رشتہ اسلام کے ساتھ مضبوط رکھیں گی، دنیا آخرت میں بلند مرتبہ پائیں گی۔ اگر آپ نے اپنے اس رشتے کی حفاظت نہ کی تو آپ کی حیثیت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یقین کریں، آپ بہت قیمتی ہیں، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے اور اسے لوگوں سے چھپا کر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ڈائمنڈ یعنی ہیرا ایک پتھر کی ہی قسم ہے، لیکن ہم اسے کئی لیئرز میں چھپا کر ڈبیا کے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن ایک عام پتھر باہر گلیوں میں آزاد پڑا ہوتا ہے جسے آتے جاتے سب ٹھوکریں مارتے ہیں۔ اب اگر ڈائمنڈ یہ تقاضا کرے کہ مجھے عام پتھر کی طرح آزاد ہونا ہے تو سوچیں کیا وہ اپنی ویلیو کم کروا رہا ہے یا بڑھا رہا ہے؟ اس لیے میری محترم بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں گھر کی چار دیواری میں رہنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ آئیے 5ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام بیان فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور غلاموں سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 43 کی روح سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نشے اور ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہم ناپاک ہیں اور پانی میسر نہیں ہے تو ہم تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 45 مسلمانوں کی ساری پریشانیوں اور دکھوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا دوست اور مددگار اللہ تعالیٰ ہے تو ہمارے اندر ایک غیر معمولی طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ جو سب جہانوں کا واحد بادشاہ ہے، سب خزانوں کا واحد مالک ہے، سب کچھ اکیلے کر سکتا ہے، وہ طاقتور اللہ جب ہمارا دوست اور مددگار بن گیا تو پھر ساری دنیا مل کر بھی ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ ایمانت والوں کو ایمانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔
اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان تھے اور خانہ کعبہ کی چابی انہی کے پاس ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اس آیت میں ہمیں آپس کے اختلافات کا حل بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہ آیت اس واقعے کے بعد نازل ہوئی جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، ان کا جھگڑا ایک آدمی کے ساتھ کھیت کو سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر ہوا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کا پھوپھی زاد ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے والا شخص مومن ہی نہیں۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں تو آپ سے کم ہی مقام ملے گا، اور یوں ہم آپ کی اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر صحابہ کرام کی تسلی فرمائی۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، یعنی تمہیں جو بھی بھلائیاں ملتی ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، وہ تمہاری نیکیوں کا صلہ نہیں ہوتا، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ لیکن اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے یا جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور اس مصیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کامیابی ملے تو ہمیں اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی دکھ ملے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 86 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کی وضاحت حدیث کی روشنی میں اس طرح ملتی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو پھر اضافے کے بغیر انہی الفاظ میں جواب دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، اس کے ساتھ رحمت اللہ کہنے سے 20 نیکیاں اور برکاتہ بھی کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تب اس رول کو فالو کرے،
لیکن اگر یہود و نصارہ کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے اور دوسرا اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ صرف وعلیکم کے ساتھ جواب دیا جائے۔ اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے مسائل کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے یعنی ارادتاً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کے قتل پر 5 سزائیں بیک وقت بیان ہوئی ہیں۔ مثلا نمبر 1، اس کی سزا جہنم ہے۔ نمبر 2، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 3، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ نمبر 4، اللہ کی لعنت ہوگی۔ نمبر 5، سخت ترین عذاب ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ آیت نمبر 101 میں نماز قصر اور صلاۃ الخوف کا حکم ہے۔ نماز قصر حالت سفر میں پڑھی جاتی ہے، اور جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو، تو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے۔ اس پارے کی آخری چند آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ کا رستہ چھوڑنا گمراہی کا سبب ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ اس پارے کی آخری آیت 147 میں اللہ تعالیٰ بڑے پیار اور محبت سے فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، 5ویں پارے کی سمری مکمل ہوئی۔ اس پارے کے خلاصے کی روشنی میں ہمیں کچھ کاموں کی عادت لازمی اپنا لینی چاہیے۔ مثلا ہر کسی کو سلام کرنا، یعنی سلام کو خوب عام کرنا۔ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرنا۔ نماز قصر اور صلاۃ الخوف کا طریقہ معلوم کرنا۔ پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کر کے نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 6 پارے کی سمری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔